اب بلند آواز سے پھر ایک بار اپنے آقا کو پکاریے اور جیسی سنیت مضبوط ہو ویسے ہی تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وبارک وسلم دائماً ابدا۔ ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، موجود ہے۔ کسی ذات پر علم کی حد نہیں ہوتی ہے۔ یہ یہاں علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، مختلف مدارس سے اہل سنت سے فارغ ہوئے، ان کا جائزہ لیں آپ تو ان میں بھی فرق مراتب ہوگا، کوئی اس سے اوپر 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 علم والا ہوگا۔ ذرا توجہ یہ فرمائیے، اے بھائی صاحب موبائل والے بھائی، یہ تو تھوڑی دیر صبر اور کر لیں موبائل۔ اب میں ذرا دل سے آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو توجہ میری بٹنا نہیں چاہیے، آپ کی توجہ برقرار رہے تو میں بھی کچھ دل سے آپ کی خدمت کر دوں۔ ہمارے اللہ دین بھائی، احمد دین بھائی، ہمارے لڑکے سے کہہ رہے تھے بیٹے تمہاری عمر جتنی ہے نا اس سے زیادہ سال سے میرے بارے میں فرمایا کہ تمہارے والد یہاں آتے ہیں، انہوں نے ایک تعارف ان کو کرایا، اور بے شک میں تو 40 سال سے دلی کی سرزمین پر تقریریں کرتا ہوں، بہت تقریریں میں نے کی ہیں پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر لندن، افریقہ وغیرہ میں بھی میں نے، عرب ممالک میں بھی میں نے تقریریں کی الحمدللہ۔ اور پچھلے سال مصر جامعہ ازہر میں گیا، ازہر شریف میں جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں بھی میں نے، بلکہ وہاں تو تقریر کیا، وہاں کے طلبہ کے اصرار پر میں نے الحمدللہ 4 سبق بخاری شریف کے وہاں پڑھائے، پوری دنیا کے طلبہ تھے وہاں، 4 سبق۔ اور وہاں جو پڑھنے جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے، وہ عالم بن کے جاتے ہیں، اور عربی زبان میں ہم نے الحمدللہ بخاری شریف پڑھائی۔ وہاں کے شیخوں کو جو بات چیت ہوئی تو الحمدللہ کئی مسائل جو وہاں الجھے ہوئے تھے علم غیب کے تعلق سے اور دوسرے معاملات میں، تو الحمدللہ میری اس بات چیت سے جو ان لوگوں سے ہوئی، شیوخ سے، بڑے بڑے مشائخ سے وہاں کے، تو بہت مطمئن ہوئے، بہت مطمئن ہوئے، اور انہوں نے واٹس ایپ پہ اور کائے پہ ڈالتے ہیں لوگ، مضمون بھی ڈالے میرے تعلق سے، دیکھا تھا تم نے؟ لو یہ گواہ، چشمدید گواہ ہیں۔ ایک عالم نے تو وہاں سے بھیجا کہ ہندوستان کے بریلی کے ایک عالم آئے صغیر احمد نام کے، انہوں نے ایک ایسا نکتہ بیان کیا جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، وہ نکتہ ہندیہ ہے، ہندوستانی نکتہ انہوں نے ڈالا اپنی عربی زبان میں۔ تو الحمدللہ ہم نے وہاں بھی خدمت کی، تو ایک طرف ہے خدمت کی، اے بھائی صاحب، اے میرے لال، تو تھوڑی دیر رک جاؤ، اور
یا تم کہو تو میں اٹھ جاؤں تھوڑی دیر. کیا نکتہ تھا وہ؟ میں مجددین کے فیض سے یہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آج کل رافضیت بہت بوکھلا رہی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی، فاروق اعظم کی شان میں گستاخی، اور ترتیب خلافت تو کیا مانے، وہ خلافت ہی نہیں مانتے سوائے حضرت علی کی خلافت کے. تو میں نے وہاں کہا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لفظ میں ترتیب خلافت بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ بولو. ایک لفظ میں حضور کی بلاغت دیکھیں، ایک لفظ میں سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو میرے زمانے کے بعد ہے، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا تو ایک زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانے حضور نے بیان فرمایا. مگر کس لفظ سے؟ فرمایا قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا قرن ہے، میرا قرن ہے. قرن کے معنی زمانہ، عصر کا معنی زمانہ، دہر کا معنی زمانہ، زمانے کا معنی بھی زمانہ، زمن کا معنی زمانہ، زمانن کا معنی زمانہ. یہ سب حروف ہیں زمانے کے معنی میں. مگر میرے مصطفیٰ نے یہاں زمانی نہیں فرمایا، دہری نہیں فرمایا، عصری نہیں فرمایا کہ خیر القرون عصری، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر قرن میرا قرن ہے. کیوں فرمایا قرنی، عصری اور دہری نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں 4 حرف ہیں. یہ ہے نقطہ ہندیہ. 4 حرف ہیں اس میں، قاف، را، نون، یا، اور چاروں کو ملا دے تو ہو گیا قرنی. کیا ہو گیا؟ زور سے بول دو، کیا ہو گیا؟ قرنی. اب میرے آقا نے کس طرح اس میں بلاغت رکھی اور ایک لفظ میں چاروں کی خلافت بیان فرمائی. ایک تو یہ میرے آقا نے اشارہ کر دیا کہ میرے بعد میرے 4 خلیفہ ہوں گے. کہتے ہیں 4 خلیفہ ہوں گے کہ حرف 4 ہیں اس میں، قاف، را، نون. یہ اے لڑکے، اے بیٹے، بیٹھ جا، بیٹھ جا. میرے 4 خلیفہ ہوں گے، 4 حرف ہیں، تو چاروں خلفاء کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرما دیا. بولو تو اب کو بولو سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ کہ میرے آقا نے ترتیب بھی بیان فرمائی اسی لفظ میں. کیسے؟ کہ 4 حرف قاف، را، نون، یا، تو میرے آقا نے صدیق کا آخری حرف لیا قاف، عمر کا آخری حرف لیا را، عثمان کا آخری حرف لیا نون، اور علی کا آخری حرف لیا یا. اور چاروں کو ملا دیجئے تو ہو گیا قرنی. کیا ہو گیا؟ قرنی. تو ترتیب خلافت یہ ہو گئی کہ صدیق کا قاف پہلے ہے تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں. عمر کا را دوسرا ہے، قرنی کا را یہ دوسرا ہے جو عمر میں ہے، تو پتہ لگا کہ عمر مصطفیٰ کے دوسرے خلیفہ ہیں. تیسرا حرف نون ہے، اس پتہ لگا کہ عثمان غنی تیسرے خلیفہ. اور یا چوتھا حرف ہے تو پتہ لگا اشارے میں مصطفیٰ نے فرما دیا کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو خلافت بھی بتائی کہ 4 کی ہوگی،
اور ترتیب بھی بتائی کہ ان میں پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ عمر ہیں، اور تیسرے خلیفہ عثمان ہیں، اور چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ میں نے نقطہ مصر میں عربی زبان میں بیان کیا، تو وہاں کے شیخ نے لکھ دیا واٹس ایپ پہ، کیا کیا بولتے ہیں اسے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ میرا نام لیا کہ ہندوستان سے آئے اور انہوں نے یہاں مصر میں یہ نقطہ بیان کیا، تو یہ نقطہ ہندیہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ اس آیت میں بھی بلاغت کی انتہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہر علم والے کے اوپر، فوق کلمہ ارشاد فرمایا ہر علم والے کے اوپر، یہ نہیں فرمایا تحتا کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے نیچے علم والا ہے، ہر علم والے کے نیچے اور اس کے نیچے اور اس سے نیچے علم والا ہے۔ یہ نیچا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فوق، کیونکہ جہاں علم آ جاتا ہے وہاں نیچ ختم ہو جاتی ہے، بلندی بلندی رہ جاتی ہے، اونچائی رہ جاتی ہے، اونچائی ہے، اونچائی علم کی بلندی سب سے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بیان فرمائی علم کی۔ اچھا، اور قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فوق کل ذی علم علیم۔ یہ ذو علم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا، اس کا معنی ہوا علم والا، لیکن آگے فرمایا علیم، تو ذی علم ہونا اور ہے، علیم ہونا اور ہے۔ علیم کا معنی بہت جاننے والا، تو وہ ذو علم سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو فرمایا علم والے کے اوپر بہت زیادہ علم والا ہے۔ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو علماء تھے وہ ذو علم تھے، اور مجدد الف ثانی ان سب کے مقابلے میں علیم تھے، علیم تھے۔ اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ کام کرتا ہے، اتنا ہی بڑا کام کرتا ہے۔ اکبر جیسے اکفر نے، بادشاہ نے جو ادیان باطلہ کا مجموعہ تیار کیا، وہ دین الہی کے نام سے اس نے موسوم کیا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، یہ آج جو مسجد شیخین میں، جامع مسجد میں اور پوری دنیا کی جو مسجدوں میں اذانیں جاری ہیں، یہ اذانیں جو جاری ہیں یہ حضرت مجدد الف ثانی کا صدقہ ہے۔ ارے زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ کیوں کہ اگر اس وقت مجدد الف ثانی کھڑے نہ ہو جاتے تو اذانیں مٹا دی جاتی، مسجدیں مٹا دی جاتی، مگر واہ مجدد الف ثانی اکیلی ذات نے وہ کام کر دیا جو پوری دنیا کے علماء کے مقابلے میں ایک بڑا کام تھا۔ شان ہے مجدد الف ثانی۔ کہاں ہو تیز ترار آدمی؟ کون کس نے نعرہ لگایا؟ آؤ ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، مائک پہ بیٹھو، مائک پہ لگاؤ نعرہ، لگاؤ زور سے۔
تو یہ حضور مجدد الف ثانی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ہستی کے ذریعے، کسی ذات کے ذریعے وہ کام لے لیتا ہے جو دین کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ دین اسلام کی بقا اس میں، وہ تو چوں چوں کا مربع بنایا تھا اس نے، سب دنیا کے باطل مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے دین الہی کے نام پر اس نے نام رکھا دین الہی، مگر وہ باطل کا مجموعہ تھا۔ کھڑے ہو گئے حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جیل جانا گوارا کیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مگر اس دین الہی کو جب تک خاک میں نہیں ملا دیا وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ ہمارا دین جیسا ستھرا تھا ویسا ہی ستھرا کر دیا حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، حضرت مجدد الف ثانی مجدد الف تھے۔ 10 مجدد گزر گئے اور 11ویں مجدد حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فقیر کو ان کے مزار پرانوار پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بڑا سکون ملتا ہے قلب و روح کو۔ حضرات، اسلام کی حفاظت، بھائی صاحب تم بڑے بزرگ لگ رہے ہو مجھے، اے مولانا بہت بزرگ اچھا استنجا وہ استنجا کرنے جا رہے ہیں، آپ کرانے جا رہے ہیں کیا؟ اچھا آپ بھی کریں، الگ الگ بیٹھنا دونوں، وہ یہیں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسلام کو بچایا مجدد الف ثانی نے۔ اب آئی 14ویں صدی، کبھی کبھی ہم پڑھاتے بھی ہیں، 14ویں صدی میں ایک دو باطل فرقہ نہیں نکلا، بہت سے باطل فرقے نکلے۔ قادیانیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، رافضیت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، جس کا رد حضور مجدد الف ثانی نے بڑا زبردست کیا ہے اپنے مکتوبات شریف میں۔ طرح طرح کے باطل فرقے نکلے جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھے۔ مجدد 14ویں صدی حضور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مجدد الف ثانی کو جو جیل ہوئی، جیل میں رہے، گوالیر کی جیل میں، وہاں بھی وہ خالی نہیں بیٹھے، وہاں سے مکتوبات لکھتے تھے، فلاں عالم کے نام، فلاں عالم کے نام، فلاں عالم کے نام، یہ مکتوب، یہ مکتوب، یہ مکتوب، یہ مکتوب۔ تو وہاں سے انہوں نے جو مکتوبات لکھے وہی مکتوبات مجدد الف ثانی ہیں جو 3 جلدوں میں پائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہاں نے ابھی مولانا نعمان صاحب نے بتایا کہ مجدد الف ثانی نے جیل میں چوروں، چکوں، لفنگوں کو اور طرح طرح کے مجرموں کو سیدھا کر دیا، اور وہاں اپنا متوالا بھی بنا لیا اور اللہ کا پیارا بھی انہیں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر مجدد 14ویں صدی آیا حضرت امام اہل سنت نے جب دیکھا کہ باطل پرست طرح طرح سے کتابیں چھاپ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور ان میں کفریات بھرے ہوئے ہیں، کفریات بھرے ہوئے، اللہ کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی بھی توہین ہے، اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت کا جو قلم اٹھا تو انہوں نے ہر باطل فرقے کے جواب میں درجنوں کتابیں لکھی، ایک ایک مسئلے کے رد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت سی کتابیں لکھی۔ میرے عزیزوں،
یہ دونوں مجدد وہ ہیں، ایک مجدد نے اسلام کو بچایا ہے، مجدد الف ثانی نے اسلام کو بچایا، اور 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت نے ایمان کو بچایا ہے۔ ان دونوں مجددوں نے بڑا کام کیا اپنے اپنے زمانے میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول کے دریا بہا دیے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ تقویۃ الایمان والے نے لکھا تھا، اسماعیل دہلوی نے، بس اللہ کو مانو اور اللہ کے سوا کسی کو مت مانو۔ کیا کہا؟ بس اللہ کو مانو، صرف اللہ کو مانو اور اللہ کے سوا کسی کو مت مانو۔ مگر بریلی کا مجدد جب اٹھا تو اس نے کیا کہا؟ ابے جاہل جٹو نپٹو، تم کہتے ہو اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہیں مانو، اور جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے بے شک خدا کو بھی نہیں مانا۔ اور احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ کنجوسی مت کرنا، کنجوسی مت کرنا، تب کا بولتے رہنا سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے بولو زندہ باد۔ آج لے ان کی پناہ۔ احمد دین بھائی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں آ رہا، ایسے بول رہے ہو؟ اچھا، دلی والے ایسا ہلاتے ہیں سب جیسے بمبئی والے ہلاتے ہیں۔ آ رہا ہے مزہ؟ کیوں بھائی کسے نہیں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہر سب سمجھدار ہو، ہوش میں بیٹھے ہو۔ اچھا، کسے کسے مزہ آ رہا ہے ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اور لگاؤ تو ایک نعرہ زوردار۔ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آؤ، ذرا لگاؤ تو زوردار۔ یہ وقت آگے وہ آگے لگاؤ ذرا زور۔ اللہ اکبر۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے۔ کچھ لوگ یہ پڑھتے ہیں پھر نہ مانیں گے قیامت میں، وہ نہیں ہے صحیح۔ آج کے مقابلے میں کل، یہ تقابل تضاد ہے، صنعت تضاد، اشعار کی صنعت تضاد ہوتی ہے۔ ادھر آج ہے پہلے مصرے میں، ادھر کل ہے دوسرے مصرے میں، پھر نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، دنیا میں آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔